ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جتنا بڑا کوئی چور ہوگا، جتنا بڑا کوئی غدار ہوگا، ہمارے ملک کے اندر اس کو اتنے ہی بڑے عہدے سے نوازا جائے گا۔ ہمارے ملک کے اندر وہ سب سے بڑے عہدے پر فائز ہوگا، منسٹر ہوگا، سینیٹر ہوگا، اس ملک کا سپیکر ہوگا، ڈپٹی سپیکر ہوگا، اس ملک کا سی ایم ہوگا، اس ملک کا پی ایم ہوگا، اس ملک کا پریزیڈنٹ ہوگا۔ آپ ذرا پاکستان کی حال دیکھیں، جو موجودہ حکمران ہیں، اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز تھے ان پر۔ آپ زرداری خاندان کو دیکھ لیں جو اس وقت ملک کے صدر ہیں، اس پر اربوں روپے کے کیسز تھے، اور نواز شریف پر دیکھ لیں اربوں روپے کے کیسز تھے، شہباز شریف پر دیکھ لیں اربوں روپے کے کیسز تھے، مریم نواز پر دیکھ لیں اربوں روپے کے کیسز تھے۔ آج شہباز شریف اس ملک کے پی ایم ہیں اور مریم نواز اس ملک کی سی ایم ہے۔ اربوں روپے کی جو کرپشن ہے اب بھی پنجاب کے اندر جاری ہے۔ کون نہیں جانتا کہ پاکستان کا جو پیسہ ہے کیسے منی لانڈرنگ کے ذریعے برطانیہ جو ہے وہ پہنچایا گیا۔ کون نہیں جانتا کہ پاکستان کو جو ہے اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا کر برطانیہ کے اندر اپنے فلیٹ بنائے گئے، برطانیہ کے اندر اپنی جائیدادیں بنائی گئی۔ کون نہیں جانتا کہ نواز شریف نے کس طرح اس ملک کو لوٹا اور کس طرح اس ملک کا جو پیسہ ہے وہ باہر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ کون نہیں جانتا کہ شہباز شریف نے اس ملک کو کس طرح لوٹا اور کیسے اس ملک کا پیسہ باہر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ کون نہیں جانتا کہ مریم نواز نے اس ملک کو کیسے لوٹا اور وہ ملک کا پیسہ کیسے باہر لے جانے میں کامیاب ہوگی۔ کون نہیں جانتا کہ آصف زرداری جو اس ملک کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا جو اربوں روپیہ ہے وہ سوئس بینکوں میں پڑا ہے۔ تو پاکستان کا یہ حال ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ جناب اربوں روپے کا مقروض کر دیا گیا۔ دیکھیں آپ ذرا ان کی ہسٹری دیکھ لیں، پچھلے 20 25 30 سالوں سے آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں۔ کبھی شریف خاندان، کبھی زرداری خاندان، کبھی شریف خاندان، کبھی زرداری خاندان، تو انہوں نے ملک کو اتنا مقروض کر دیا ہے کہ آج ملک کا بچہ بچہ مقروض ہے۔ یہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، ان سے ڈالر لیتے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، ان سے ڈالر لیتے ہیں، اور وہ جو ڈالر ہے اپنے پرسنل استعمال میں جو ہے وہ جناب اسے یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ جو آئی ایم ایف سے لون لیا جاتا ہے، جو آئی ایم ایف سے پیسے لیے جاتے ہیں، اس کا پاکستان کی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر یہ لون لیتے ہیں، آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں، تو سارا مفاد ان کا ہوتا ہے۔ وہ پیسے انہوں نے اپنے ذاتی استعمال میں لانے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ آئی ایم ایف سے لیا گیا پیسہ پاکستان کی عوام پر خرچ ہو؟ پاکستان کی عوام کے اوپر وہ لون، وہ قرض تھوپ دیا جاتا ہے اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ جھکاتی ہے، جو ٹیکس ہے ان کی مدد میں۔ آج آپ دیکھ لیں، پنجاب کو دیکھ لیں، کون سا ایسا ٹیکس ہے جو پنجاب کی عوام پر نہیں لگا؟ کوئی مجھے ایک ٹیکس دکھا دے۔ اب جناب جو پنجاب کی حکومت ہے اس نے ہر طرح کا جو ہے وہ سروے کروایا ہے، کتنے کمرے ہیں، فریج ہے، موٹر سائیکل ہے کہ نہیں ہے، اے سی لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، کتنے مرلے کا پلاٹ ہے، 5 مرلے کا ہے، 3 مرلے کا ہے۔ عوام نے خوشی خوشی سروے کرائے۔ اب عوام کو پتا چلا کہ وہ جو بار بار سروے ہوتے تھے وہ کس لیے ہوتے تھے۔ اب تو بھائی پنجاب حکومت جو ہے وہ نمبر لے گئی ہے کہ پنجاب کے اندر گوبر ٹیکس بھی لگ گیا ہے۔ دنیا کے اندر کسی جگہ بھی گوبر ٹیکس نہیں ہے، یہ واحد پاکستان ہے جس کے اندر جو ہے وہ جناب گوبر ٹیکس بھی لگ گیا۔ تو پنجاب کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں یا پاکستان کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ادارہ جو ہے پاکستان کا ایسا نہیں جو ٹھیک چل رہا ہو۔ سارے کے سارے ادارے تباہ ہیں پاکستان کے۔ میں اس لیے کہتا ہوں بار بار کہ آپ پاکستان کا کوئی ادارہ، سٹیل مل کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ فلور مل کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ شوگر ملوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، شوگر ملیں فلور ملیں تو ہے ہی ان کی نا، یہ سارے چور ڈاکو جب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں۔ شوگر ملیں کن کی ہیں؟ وہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں۔ فلور ملیں کن کی ہیں؟ وہی جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں۔ نیوز چینل کن کے ہیں؟ وہی جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں۔ اور چھوٹی سے لے کر بڑا کاروبار جو ہے کن کا ہے؟ وہی چور ڈاکو جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت ایک شرافیہ چلا رہا ہے، پاکستان کو اس وقت ایک شرافیہ چلا رہا ہے۔ تو کیا کبھی آپ جو ہے یقین کر سکتے ہیں
یا آپ جو ہے اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ آپ کے پیسے، اس ملک کے پیسے، قوم کے پیسے، ٹیکسوں کے پیسوں کے اوپر ایک چور کو، ڈاکو کو بٹھا دیا جائے اور وہ آپ کے پیسوں کی حفاظت جو ہے وہ ایمانداری سے کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ آپ آج ان کی عیاشیاں دیکھ لیں، ملک کے اندر بجلی لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں، ان کو جناب ماہانہ، سالانہ اربوں روپیہ دیا جاتا ہے۔ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر چور ڈاکو بیٹھے ہیں نا، ان کو ماہانہ، سالانہ اربوں روپیہ دیا جاتا ہے۔ آج پٹرول کی صورتحال دیکھ لیں، بجلی کی صورتحال دیکھ لیں، ریلوے کا آپ حال دیکھ لیں، پی آئی کا حال آپ دیکھ لیں، سارے کے سارے ادارے تباہ ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ یہ نون لیگ کی وجہ سے اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے۔ جب تک نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے اس ملک کی جان نہیں چھوٹے گی، ملک ترقی کبھی بھی نہیں کر سکے گا۔ تو پنجاب کے اندر آپ اس وقت دیکھ لیں، صرف پنجاب کے اندر بلٹ پروف گاڑیاں، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، ان کو چند عورتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ چند عورتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان کو چند عورتیں جو ہیں وہ جناب مینج کرتی ہیں، چلاتی ہیں، اور ان عورتوں کو جو اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کو چلا رہی ہیں، جناب اربوں روپے کی بلٹ پروف گاڑیاں ان کے پاس۔ تو اس حکومت کے پاس کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے جو اس ملک کی عوام کے لیے یا اس ملک کے لیے کوئی اس طرح کی پالیسی لا سکے کہ ملک کے اندر سے غربت ختم ہو، مہنگائی ختم ہو، بے روزگاری ختم ہو۔ اب دیکھ لیں، ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کا بحران ہے، تو اتنی نااہل حکمران ہے یہ، پچھلے 20-25 سال ان کا ریکارڈ دیکھ لیں، آج تک کوئی ڈیم بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے ملک کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ چاہتا ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ڈیم بنے، اسرائیل چاہتا ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ڈیم بنے۔ اگر پاکستان کے اندر کوئی ڈیم بنے گا تو آئی ایم ایف سے ہم ڈالر لیتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں گے۔ اگر پاکستان سے تیل نکلے گا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم اگر ایران سے سستا تیل لیں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم اگر اپنے ملک کے اندر ڈیم بنائیں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم تو اپنی 20-25-30 سالہ تاریخ میں صرف امریکہ کو خوش کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا ملک تو ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا ملک جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے اندر بے روزگاری ہے، اس کے اندر غربت ہے، مہنگائی ہے، اس کو ختم کس نے کرنا ہے؟ اس کو یہ حکمران کبھی ختم نہیں کر سکتے، اس کو یہ حکمران کبھی نہیں ختم کر سکتے۔ کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ کیونکہ مافیا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے۔ اس ملک کے اوپر جو چور ڈاکو مافیا مسلط ہے، وہ کبھی یہ چاہتے ہی نہیں کہ اس ملک کی عوام خوشحالی کی طرف گامزن ہو، یہ جو ملک ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہو۔ تو مریم نواز کے مطابق اس ملک کو شعور نہیں چاہیے، جاہلیت چاہیے۔ تو آج ملک کے اندر ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ پنجاب حکومت لوٹ مار کرنے میں مصروف ہے، وفاقی حکومت لوٹ مار کرنے میں مصروف ہے۔ تو اربوں روپیہ جو سالانہ یہ بیوروکریٹس ہمارے ملک کا کھاتے ہیں، یہ سیاستدان جو ہمارے ملک کا کھاتے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پرماننٹ طور پر مارشل لا لگ جائے، تاکہ ہمیں پتہ ہو، اس ملک کی عوام کو پتہ ہو کہ صرف اور صرف جرنیلوں نے کھانا ہے۔ کم از کم یہ جو سیاستدان ہے جو ملک کو دمے کی طرح چاٹ رہے ہیں، ان سے تو جان چھوٹے گی ملک کی۔ تو شریف خاندان نے اس ملک کو دل کھول کر لوٹا، اتنا لوٹا کہ اب تک بھی وہ لوٹنے میں مصروف ہے۔ تو بھائی شریف خاندان اور زرداری خاندان اس ملک کو اپنی جگیر سمجھتا ہے، پنجاب کو شریف خاندان جاگیر سمجھتا ہے، اور سندھ کو جو ہے وہ جناب زرداری خاندان اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ تو جب تک اس ملک کی عوام ہے اس کو شعور نہیں آتا، یہ سیاستدان اس ملک کو ایسے ہی لوٹتے رہیں گے۔